وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ محمد کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس کے بعد والی آیت أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اہل ایمان سے امن و امان، سکون، راحت، اطمینان، عزت کی زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ نے مختلف آیات میں اس کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس سورۃ النحل کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم میں سے جو انسان بھی ایمان کے ساتھ، ایمان عقید توحید کے ساتھ، اور انسان ایمان اور عقیدے کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے. دوستو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج مسلمان بڑی بے قراری، بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے. دن بدن حالات بدلتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کا علاج اور اسباب کیا ہے؟ تو پہلے تو آپ اس آیت پر غور کریں جو سورۃ النحل کی آیت میں نے تلاوت کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. تم میں سے جو انسان بھی مرد ہو یا عورت ایمان کے ساتھ ساتھ اگر عمل صالح کی پابندی کرے
صرف لوگوں کو کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، عقیدہ توحید ہو اور انسان ایمان صحیح اپنے اندر رکھتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور انسان عمل صالح کرے۔ اگر ایمان کے ساتھ عقیدہ توحید کے ساتھ انسان عمل صالح کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ، آواز برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بڑی خوشگوار، بڑی رونق، عزت والی، پرسکون، پرامن زندگی ہم عطا کریں گے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عقید توحید خالصہ کے ساتھ عمل صالح کی اگر کوئی شخص پابندی کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہم یقیناً ضرور اسے بڑی پاکیزہ، بارونق، پرسکون، خوشگوار زندگی عطا کریں گے اس دنیا کے اندر۔ آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہاں مستقبل کا سے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مستقبل میں ہم موت کے بعد، حساب کتاب کے بعد اسے بہت بڑا اجر و ثواب اور بدلہ دیں گے، خوشگوار زندگی بھی جنت میں گزرے گی اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب اور انعامات سے بھی نوازیں گے۔ دیکھیں دوستو، اللہ نے وعدہ کیا، آج انسان ہر جگہ پریشان، کوئی گھر سکون کا نظر نہیں آتا، گھر میں لڑائی، گھر میں اختلافات، ساس بہو کی لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی، دیکھتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو، نماز، صوم و صلات، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، اگر انسان ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے تو اللہ فرماتے ہیں اس گھر کو ہم بڑا سکون اور امن و امان والا گھر بنا دیں گے۔ اب آج انسان چاہتا ہے ہمارے گھر میں سکون ہو، راحت ہو، بچے فرما بردار ہو، بیوی وفادار ہو، بہو آئے تو بڑی پاک صاف ہو، آدمی سب چاہتا ہے، لیکن ذرا اندازہ گھر میں نمازی کتنے ہیں؟ نماز جیسا فریضہ بھی گھر میں ادا نہیں کیا جا رہا، پھر کیسے سکون کی زندگی نصیب ہوگی دوستو؟ اللہ تو یہاں فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، انسان عمل صالح کرے، عمل صالح۔ اور یہیں سے ایک چیز یاد رکھیں، جب آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے گھر میں جب ایمان تو ہوگا، کلمہ پڑھنے والے تو ہیں لیکن عمل صالح نہیں ہے، تو سکون کی زندگی عطا کرنے کا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ دوسری چیز، انسان ایمان رکھتا ہے لیکن ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے، عمل صالح کرتا ہے لیکن بدعتوں میں ڈوبا ہوا ہے، شرک و بدعت میں ڈوبا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج اور عمرہ بھی کر رہا ہے، لیکن نہ توحید ہے نہ اتباع سنت ہے۔ اب اس گھر میں کیسے اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے گا جس گھر کا ہر انسان شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا ہو، سنت کا نام نشان نہ ہو لیکن شرک و بدعت عام ہو گھر کے اندر؟
تو یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سکون سے، اللہ کے فضل و کرم سے محروم کر دیتی ہے، اور انسان کو اپنے گھر کے اندر بھی امن و امان سکون نہیں، لڑائی جھگڑے، بچے نافرمان، بچے ماں فرمان، ماں باپ پریشان، ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یا تو عمل نہیں، اور عمل ہے تو شرک و بدعت سے ہم خالی نہیں۔ اور اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم اولئک لہم الامن، امن و امان ان کو ہم عطا کریں گے جو شرک سے پاک ہوں۔ آئیے اس سے آگے بڑھیں، ملکی طور پر، قومی طور پر یہ تو گھر کا معاملہ ہے، آپ ملکی طور پر ذرا دیکھیں۔ ابھی آپ نے نماز کے اندر سورہ نور کی آیات آپ نے سنا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ آئیے آپ نے ابھی سنا وعد اللہ، نماز کی پہلی رکعت میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ دوستو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، عقیدہ توحید پر ہے، ایمان خالص ہے، ایمان شرک سے پاک ہے، اور عمل جو ہے بدعات سے، ایمان اور عمل صالح۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے تین باتوں کا، تین باتوں کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ نمبر ایک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بڑی بڑی حکومتیں، دولتیں، سلطنتیں عطا کی ہیں۔ اس زمین میں پاور، قوت و طاقت، حکومت و بادشاہت، خلافت و سلطنت اللہ نے تم سے پہلے لوگوں پر کو دیا ہے، لیکن کن لوگوں کو؟ جو ایمان اور عمل، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ زمین کی خلافت، بادشاہت، حکومت، سلطنت، قوت و طاقت اور غلبہ اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا۔ نمبر دو، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے کون سا دین پسند کیا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آگے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ایمان والو ہم نے تمہارے لیے وہ دین پسند کیا جو مجھے پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ اب اسلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سمجھو پہلے، چونکہ مسلمان تو بہت ہیں آج نا، مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اسلام تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام پسند کیا ہے۔ اسلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ اب غور سے سنیں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ جو قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول اور نبی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کتاب، جو شریعت، جو تعلیمات اور ہدایت اللہ نبی کو لے کے دنیا میں بھیجتے ہیں، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اسلام۔
اسی چیز کا نام اسلام. پتہ چل گیا اسلام وہ ہے جو اوپر سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے. اللہ تعالی اپنے نبی کے ذریعے قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو دین، جو تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں یا صرف سنت کی شکل میں آسمان سے جو تعلیمات لے کر کے بھیجتے ہیں، انہی آسمانی تعلیمات کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اسی لیے تمام انبیاء اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے. تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. اور پھر جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے دوستو، تب اسلام کیا ہے؟ 30 پارے کا قرآن، 30 پارے کا قرآن اور 23 سالہ زندگی میں نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت، ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. پھر ایک چیز اور سن لیں، یہ اسلام جو دین اسلام تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ نے آیت نازل کر کے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے ایمان والو، آج ہم نے دین کو مکمل کیا، اسلام کی تکمیل ہو گئی، اب اس میں گھٹانے بڑھانے کا کوئی چانس قیامت تک باقی نہیں. الیوم اکملت لکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. اللہ کامل کر دیا. پھر واتممت علیکم نعمتی، اپنی ساری نعمتیں ہم نے پوری کر دی. اب مکمل اور کامل اتمام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہو کر اعلان، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے یہی اسلام پسند کیا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں. پھر سورہ آل عمران کی آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اس اسلام کے علاوہ جو 30 پارے کے قرآن، 23 سالہ نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت کی شکل میں جو اسلام آج ہے، اب اس سے ہٹ کر کے جو کوئی اور دین اختیار کرے گا، کسی اور چیز کو دین کے نام پر ثواب کی نیت سے عمل کرے گا، اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہوگا. اب دیکھ رہا ہے دوستو، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان اور عمل صالح اہل اس پر رضیت لکم الاسلام دینا. اب آج ہم ذرا سوچیں، کیا ہمارے پاس آج اتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پاس وہی اسلام ہے جو کتاب و سنت کی شکل میں جس کی تکمیل اللہ نے کر دی تھی؟ وہی اسلام ہے کہ آج اسلام کے نام پر اور بہت ساری چیزیں پیدا کر لی گئی ہیں. مسلمان تو ہیں، لیکن اس کے پاس کون سا اسلام ہے وہ دیکھنا ہے. کیا محرم کا تعزیہ اسلام کہا جا سکتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد تیجا 40واں اسلام کہا جا سکتا ہے؟ کیا ربیع الاول میں عید میلاد کو اسلام کہا جا سکتا ہے؟ جب یہ ساری چیزیں اسلام میں تھی ہی نہیں، جو اس زمانے میں اسلام نہیں تھا، قیامت تک اس کو اسلام نہیں کہا. آج مسلمان کیسے ہیں؟ بجھی عشق کی آگ اندھرے رہے، مسلمان ہی راک کا ڈھیرے. مسلمان تو ہیں، لیکن آج وہ اسلام کی ضرورت ہے. وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام اللہ نے پسند کیا، اور جس اسلام کے پر چلنے والوں سے اللہ نے خلافت، سلطنت اور دنیا کی بادشاہت، حکومت دینے کا وعدہ کیا ہے. کیا وہ اسلام آج مسلمانوں کے اندر ہے یا کہ نہیں ہے؟ دوستو غور کرنے کی چیز ہے. اللہ تعالی ان اللہ لا یخلف، اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا.
ہمارے پاس وہی اسلام ہو پھر بھی اللہ ہم کو ذلیل و خوار کرے تو گویا کہ اللہ نے وعدہ پورا نہیں کہ وعدہ، نعوذ باللہ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تو وعدہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے اندر اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو گویا کہ اس جس شرط پر اللہ نے وعدہ کیا تھا غلبے کا وہ شرط ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ سورۃ البقرہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اوفو بعہدی اوف بعہدکم، پہلے تم مجھ سے جو وعدہ کیے وعدہ پورا کرو، پھر ہم تم سے جو وعدہ کیے وہ ہم وعدہ پورا کریں گے۔ پہلے تم وعدہ پورا کرو پھر ہم وعدہ پورا کریں گے۔ اور آج مومن چاہتا ہے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور ہم اللہ سے جو وعدہ کیا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوستو یہ بڑے اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ایمان اور عمل صالح، اہل بدعات جن کے عقیدے میں شرک ہو، اعمال میں بدعات ہو، سنتوں کو چھیل کرتے گٹر میں ڈالے، سمجھ گئے نا، اور بدعات کو وہ مقام دے دیں جو سنت کا مقام نہیں، سنت پر بدعات کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے نئے نئے راستے ایجاد کرے۔ بدعات کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعاتوں کے ذریعے اللہ عزت نہیں دیتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کب؟ توحید اور اتباع سنت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید، ڈبل تاکید، بڑا پاورفل جملہ ہے کہ اللہ ضرور تم کو زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ اور فرمایا کما استخلف الذین، جیسے ان سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خلیفہ بنا دیا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد حضرت سلیمان کو بڑا بادشاہ بنایا تو نہیں بنایا تھا، دینی اعتبار سے نبی اور پیغمبر اور ملکن عظیمہ، اللہ نے بہت بڑی بادشاہت اور حکومت کس کو دی تھی؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو دیا۔ آپ حضرات جانتے ذوالقرنین کون تھا بیٹے؟ ذوالقرنین، ذرا بتاؤ کیا پوری دنیا پر حکومت ذوالقرنین نے نہیں کر لیا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اللہ کے دیے ہوئے پاور، دیے ہوئے اسباب کو اپنایا، چلتا گیا یہاں تک کہ دنیا کے آخری حصے میں پہنچ گیا جہاں سے دنیا ختم تھی اور پانی ہی پانی، دلدل ہی دلدل نظر آ رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ پہنچ گیا نا ذوالقرنین، نیک و صالح بندہ تو تھا، پھر وہاں سے دوسرا راستہ لیا جہاں سورج غروب نہ ہوتا ہے نظر آیا، وہاں تک پہنچ گیا، پھر اور کا راستہ اختیار کیا، وہاں گیا جہاں یاجوج ماجوج لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، اور ذوالقرنین نے ایک دیوار کھڑی کر دی اور اتنی مضبوط دیوار کھڑی کر دی کہ آج تک دنیا کوئی توڑ نہ سکی، قیامت کے قریب وہ ٹوٹے گی۔ ذرا سوچیں اتنے پاور والی دیوار کس نے بنایا؟ ایک مسلمان بادشاہ نے بنایا۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکومت دی کب؟ جب مسلمانوں نے وعدہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم وعدہ پورا کرو ہم وعدے کو پورا کریں گے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، کیا ہارون رشید نے پوری دنیا پر حکومت نہیں کر لیا؟ کتنی بڑی حکومت! بغداد گرمی کا موسم تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، چاندنی رات تھی، ہارون رشید اپنے وزراء، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ محل کے صحن میں کھلے فضا میں بیٹھا ہوا تھا،
بادل ایک طرف سے اڑتا ہوا نظر آیا اور بغداد کو کراس ہو کر کے آگے گزر گیا۔ ہارون رشید نے اس موقع پر جب دیکھا کہ بادل بغداد کو کراس کر کے چلا جا رہا ہے، اپنی چھڑی اٹھائی اور کہا یا سحاب تم تیری حیث شئتی، اے بادل اگر بغداد پر تو بارش نہیں برسا رہا ہے اور بغداد کو چھوڑ کے دنیا میں اور کہیں جا کے بارش برسا ہے تو جا تو بارش برسا، لیکن یاد رکھنا دنیا میں جہاں بھی تو بارش برسائے گا تیری بارش سے جو فصل تیار ہوگی اس کا ٹیکس ہمارے بغداد میں ہارون ہی کے پاس آئے گا۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی بادشاہت اللہ نے دیا، لیکن کب دوستو؟ جب ایمان خالص اور عمل صالح بدعات سے پاک تھا۔ آگے وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے دین کو، جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ کون سا دین پسند کیا؟ اسلام۔ اسلام کی جڑیں خوب مضبوط گاڑ دے گا، کوئی تمہارا نقاب نہیں اتروا سکتا۔ آئی بات سمجھے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے اس دین کی جڑیں بہت ہی زیادہ مضبوط گاڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اس دین کو کوئی ملک سے ہٹا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، نہ تمہاری مسجدیں کوئی توڑ سکتا ہے، نہ تمہارے آدھار پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے، اور نہ تمہیں کوئی ملک بدل کرنے کو سوچ سکتا ہے، اور نہ تمہارے چہرے کی داڑھی اور تمہاری ماں اور بہنوں کو چہرے کا پردہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ کیوں میرے بھائی؟ کیوں؟ اللہ نے فرمایا دین کی جڑیں ہم مضبوط کر دیں گے، اور جب اللہ جس کی جڑ مضبوط کر دے کائنات میں کوئی اس کی جڑ کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے کس سے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل، ایمان سے مراد توحید خالص ہو، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو، عمل سے مراد عمل صالح۔ عمل صالح کسی بھی عمل کو عمل صالح اس وقت قرار دیا جائے گا جب تین چیزیں پائی جائیں۔ کسی بھی عمل کو عمل صالح کب کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب عمل صالح سمجھتے ہیں؟ جب اس عمل کے اندر تین چیزیں ہو۔ نمبر ایک میرے بھائی دوستو ایمان ہو۔ کیا ہو؟ عمل کرنے والا مومن۔ مومن کا ایمان پہلی شرط ہے۔ کوئی غیر مسلم کتنا بڑا بھی عمل کر ڈالے لیکن اس کے عمل کو عمل صالح نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں، سب رائگاں ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، دو بھائی تھے دونوں مسلمان، اور باپ جو ہے کفر پر مرا۔ دونوں بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ ایمان تو نہیں لائے لیکن بہت نیک عمل کرتے تھے، کچھ ان کو ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ کیوں؟ بہت نیک اعمال کرتا رہا لیکن بغیر ایمان کے کیا، بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے عمل صالح۔ دیکھا آپ نے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت، ابن جدعان، کون؟ ابن جدعان، اس کی نیکیاں جاہلیت کی، کفر کی حالت، اس کی نیکیاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بچپنے سے دیکھی تھی، بڑی نیکیاں کرتا تھا، مر گیا۔ ام المومنین عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ارأیت ابن جدعان، ذرا ابن جدعان کے بارے میں بتائیں، بڑی نیکیاں کرتا تھا بیچارہ۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ عائشہ ہوا فی النار لم یکن یوما رب اغفر لی، مرتے ہی اللہ نے جہنم میں بدبختوں کو ڈال دیا۔ کیوں؟ نیک اعمال بہت کیا لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو ایمان ضروری ہے۔ ایمان کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے، ان اللہ مقبول ہونے کے لیے
तीन चीजें होना जरूरी। नंबर 1 अमल करने वाला नेक हो। नंबर 2 वो अमल में इखलास हो। क्या हो? नियत अच्छी हो। इन्नमल आमालु बिन्नियात। इंसान नेक अमल कर रहा है तो उस नेक अमल को सिर्फ अल्लाह के लिए करे। हिजरत का कितना बड़ा सवाब है बेटे। हिजरत, जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास मक्के से हिजरत करके मदीना आते, कितना बड़ा अमल था। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कितनी तारीफ की अल्लाह ताला ने। एक साहब, सारे लोगों ने हिजरत किया अल्लाह राजी हो जाए, और एक साहब ने हिजरत क्यों किया? एक जाहिलियत में, कुफ्र की हालत में एक औरत से उनके ताल्लुकात थे। औरत ईमान ला ली, हिजरत करके मदीना आ गई। अब उन्होंने पैगाम भेजा, तुम हमको छोड़ के चली गई, हम तुमसे तुम्हारे दीवाने थे कितने दिन से। उसने कहा कि तुम शादी कर लो, तब बगैर शादी के हलाल नहीं। अल्लाह अकबर। फिर शादी कैसे होगी? मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ो, तब कलमा पढ़ो। हिजरत करके मदीना आ जाओ, तब। अब वो बीवी के लिए हिजरत किस लिए किए? बीवी के लिए। हिजरत करके मक्का छोड़ के सब कुछ मक्के में छोड़ा, लेकिन नियत दुरुस्त नहीं थी। नियत क्या थी? वहां जाएंगे उस औरत उम्मे कैस, क्या था? उम्मे कैस औरत का नाम था। वहां जाएंगे तो उम्मे कैस से शादी कर लेंगे। जब हिजरत करके आए तो लोगों ने उनको मुहाजिर नहीं कहा, मुहाजिर उम्मे कैस लक़ब दिया। क्या? ये अल्लाह के लिए नहीं हिजरत किया, ये किसके लिए हिजरत किया है? उम्मे कैस औरत के लिए। अल्लाह अकबर। और अल्लाह रसूल हदीस के अंदर फरमाया था, जो अल्लाह के लिए हिजरत करेगा उसकी हिजरत अल्लाह कबूल करेगा। जो किसी बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए, कारोबार के लिए या किसी औरत से शादी की नियत से हिजरत करेगा, उसकी हिजरत का कोई अजर व सवाब अल्लाह ताला के यहाँ नहीं है। हो गई बात दोस्तों? ईमान हो और इखलास हो, ठीक है ना? ईमान भी है, इखलास भी है। माशाअल्लाह, बड़े ईमान और इखलास के साथ अमल किया। लेकिन कितना भी अमल करेगा एक मुसलमान ईमान की हालत में, इखलास के लिए कितना भी अमल करे, अमल साले नहीं होगा जब तक कि तीसरी शर्त ना पाई जाए। वो क्या है? मोहसिन। क्या होना चाहिए? मोहसिन। मोमिन, मुखलिस और मोहसिन। जिस शख्स में ये तीन शर्तें पाई जाए, नंबर 1 मोमिन हो, नंबर 2 मुखलिस हो, नंबर 3 मोहसिन हो, ये तीन शर्तें पाई जाती, उसका अमल साले होता है। अब मोहसिन क्या है बेटे? मोहसिन, मुखलिस, मोमिन ईमान वाला हो, काफिर ना हो। मुखलिस, अल्लाह की रजा मकसूद, नियत दुरुस्त हो, रियाकार ना हो। नंबर 3 मोहसिन, यानी उसका अमल सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। जहां इन तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त गायब हुई, वो अमल सालेह नहीं होता। इसलिए अबू दरदा, बाद लोगों ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और कुछ लोगों ने और हैं हसन बसरी, इन लोगों ने कहा ला युक़बलु क़ौलुन बिला अमलिन वला युक़बलु क़ौलुन वला अमलुन इल्ला बिनियतिन। अल्लाह अकबर। वला युक़बलु क़ौलुन वला अमलुन वला नियतुन इल्ला मा वाफ़क़तिस सुन्नह। अल्लाह अकबर। किसी का कौल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक कि कौल के मुताबिक उसका अमल न हो। कौल और अमल दोनों दुरुस्त हैं, जब भी काबिल कबूल नहीं जब तक कि नियत और नियत दुरुस्त ना हो। बंदे कौल भी दुरुस्त है, नियत भी दुरुस्त है, अकीदा भी दुरुस्त है,
لا یقبل قول ولا عمل ولا نیت الا ما وافقت السنہ، ساری چیزیں درست ہو تب بھی اس کا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا عمل سنت کے مطابق نہ ہو۔ میرے بھائیوں یہ شرائط ہے۔ اب ذرا سنیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر یہ ایسے ایمان والے اور عمل صالح والے دین پر قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا انعام کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا ان کے دین کو، اسلام کو جس ملک میں دنیا میں جہاں رہیں گے اس ایمان اور اسلام کی جڑیں ہم خوب مضبوط کر دیں گے۔ کوئی اسلام اور اس مسلمانوں کو یا اسلامی تعلیمات کو اس علاقے سے مٹا سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 میرے تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، سارے ملک کے نہیں پوری دنیا کے لوگ طرح طرح سے بل پاس کریں گے، بڑی بڑی قرارداد پاس کریں گے، بڑے بڑے قانون بنائیں گے اور بڑے بڑے دھمکیاں ڈرانے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کو تاکہ مسلمان ہم سے ڈر جائے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کتنا بھی قرارداد پاس کرے، کتنے بھی بل پاس کروا لے، کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، پارلیمنٹ سے، جہاں سے بھی چاہے بنوا لے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے تو اللہ فرماتے ہیں سارے ان کے ڈر کو نکال کر کے ہم مسلمانوں کو امن و امان عطا کر دیں گے۔ آگے میرے بھائیوں اب آج ذرا دیکھیں اتنے بڑے ملک میں جتنے مسلمان ہیں وہ مسلمان کس عقیدے پر ہیں، ایمان کیسا ہے، عمل کیسا ہے، شرک سے کتنے باز آ رہے ہیں، کفر میں کتنے مبتلا ہیں، اللہ اکبر، بدعات میں کیسے مبتلا ہے۔ جہاں توحید سے زیادہ شرک پسند ہو، سنت سے زیادہ بدعات پر عمل کیا جا رہا ہو، وہاں کیسے مسلمان امن و امان کی زندگی گزارے گا۔ اور آج مصیبت یہ ہے یہ باتیں اگر آج مجمع عام میں کہا جائے تو لوگ ہم کو برا کہیں گے، ارے یہ لوگ وہی پرانی چیزوں میں رہ گئے، ابھی اسلام کے نام پر اتفاق کرو، فرقے کی باتیں نہ، اللہ اکبر، یعنی شرک بدعت کفر جن کی بنا پر اللہ ناراض ہوا ہے، جس کی وجہ سے دشمن ہم پر غالب آئے ہیں، اس کو سننے کے لیے نہیں، بس آج مسلمان ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، کیسی ایک ہوں گے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہونے ہی نہیں دے گا تو ہوں گے کیسے؟ تو آج توحید و اتباع سنت، آج سب سے زیادہ لوگ ناراض کس پر ہوتے ہیں؟ کہیں توحید کی بات کی نہیں، توحید سے امت میں اختلاف ہوتا ہے، کہیں بدعات کی مخالفت نہ کرو، بھائی بدعات پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ابھی اسلام پر بات، وہ اسلام ہے ہی نہیں جہاں بدعات ہو، اسلام کی بات ہو ہی نہیں سکتی جب تک شرک اور بدعات کی مذمت نہ بیان کی جائے۔ اور کچھ روشن خیال کیا ہے، آج صرف بھلائی کی دعوت دینی چاہیے، کسی کو برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے، اور یہی چیزیں مزید مسلمانوں کو ذلیل کرتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ نے یعبدوننی ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، مسلمانوں کو ڈرایا جائے گا، بد امن کیا جائے گا، مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جائے گا، لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن و توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان ہمارا، اے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہے ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کوئی بات نہیں، اس ملک میں صدیاں گزر گئی، ہم کو آباد ہوئے اور ہم ہیں، حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوئے، ہم نے ان کا بھی مقابلہ کیا، اختلاف کرنے والے چلے گئے اور مسلمان اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان توحید پر، اتباع سنت پر آ جائے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، مسلمانوں
اگر تم اسلام پر ڈٹے رہو، اسلامی تعلیم پر عمل پیرا رہو اور صبر سے کام لو کچھ دن، تو لا یضرکم کیدہم شیئا، انہوں نے جتنی تدبیریں، جتنی تمہارے مٹانے اور تم کو ختم کرنے کی جتنے سازشیں کی ہیں، کسی سازش کو اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف کامیاب ہونے دیتا۔ کیا خیال ہے دوستو؟ ہے نا قرآن پاک کی آیت، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ کیوں؟ ان کے ساری قرارداد پاس تو کر لیں گے، لیکن نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ جب اللہ نہیں چاہے گا تو کبھی وہ قرارداد نافذ نہیں کر لیں گے، بل پاس کیا ہوا سڑ جائے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے خلاف کوئی کارروائی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آج مسلمان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے عقیدے، اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ پھر ہم جب مسلمانوں کے قدم کو کہیں جمائیں گے تو کیا کریں گے؟ اب ذرا سنو، یعبدوننی، صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک ہے۔ اور یہاں میرے بھائی، یہاں یہ مسجد تو دن بھر میں کتنی مرتبہ کھلتی ہے بیٹے؟ 5 مرتبہ نا؟ ابھی پروگرام کے بعد مسجد بند ہو جائے گی، اب اذان فجر پر کھلے گی، فجر کے بعد بند ہو گئی، ظہر پر کھلے گی، ظہر کے بعد بند ہو گئی، عصر میں کھلے گی۔ اگر کوئی یہاں عبادت کرنا چاہے تو مسجد کھلنے کا انتظار کرے گا، لیکن درگاہ ہوگی تو 24 گھنٹے اس کا سجدہ کیا جاتا رہے گا۔ اللہ کا تو سال میں صرف رمضان میں 1 مرتبہ سجدہ کرے آدمی، مسلمان بنے، لیکن درگاہوں پر سجدہ 24 گھنٹے، رات کے 2 بجے بھی گزرے گا تو جب تک سر نہیں جھکائے گا نہیں جا سکتا۔ جہاں اوپر والے سے زیادہ نیچے والوں کی عبادت کی جائے، اللہ کیسے امن و مانگے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، صرف میری عبادت، شرک نہیں کریں گے۔ اور آگے میرے بھائیوں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد جو ان چیزوں پر چلنے سے انکار کرے گا تو اللہ فرماتے مومن نہیں ہوگا، فاسق اور فاجر ہو گیا۔ اب مومنوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، فاسق و فاجروں سے اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ تو دوستو آج سب سے بڑی بلا جو ہے کیا؟ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب ایک آخری بات بتا کر کے پھر اس کے بعد ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ جو ہم نے سورت محمد کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں تو ان پر ذرا غور کرو۔ وعدہ سن لیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح کی پابندی کرو، تمہارے قدم کو دنیا میں ہم جمائیں گے، ہماری مدد ہوگی، غلبہ، قوت و طاقت تم کو حاصل ہوگا، لیکن ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ لیکن سورت محمد کی آیت ملک میں یعنی امن و امان کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ امن و امان کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ مسلمانوں کی عزت کیوں لوٹی جاتی ہے؟ مسلمانوں کو پریشان کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کا نقاب کیوں ہی کھینچا جاتا ہے؟ مسجدیں کیوں ڈھائی جاتی ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر کیوں بند کیا جاتا ہے؟ یہ ساری پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ہر ایک کا علاج قرآن و حدیث سے موجود ہے، لیکن مسلمان اپنا علاج پتھر مار کے تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس سے اپنی مشکلات کو حل کرنا نہیں چاہتا۔ اب سنیں سورہ محمد کی آیت فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یہ غالباً آیت نمبر 20-22 سے آپ دیکھیے گا، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، وعدہ کرنے والی آیات ہو گئی۔ ہم نے 2 آیتیں پیش کیا، ایک تو سورۃ نحل کی مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ. اور دوسری آیات میں نے پیش کی سورۃ نور کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ان آیات کو اللہ نے فرمایا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم تمہیں عزت، قوت، طاقت، سلطنت، خلافت، باسات، ہر چیز سے دنیا میں نوازیں گے، لیکن ہم نے وعدہ کیا ہے، شرط کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. میں تم سے جو میں نے وعدہ کیا تم پہلے وعدہ پورا کرو، تب ہم تم سے ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. اب ان تمام باتوں کو علاوہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا اگر تم وعدہ خلافی کرو گے جو ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، اگر تم نے وعدہ خلافی کی اور شرطوں کو پورا نہ کیا، توحید کے بجائے شرک، سنت کے بجائے بدعات، شریعت کے بجائے باپ دادا کے رسم و رواج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے بجائے یہود نصارہ کا طور طریقہ اگر تم نے اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے عمل میں لایا تو اب ذرا سن لو سورہ محمد کی آیت فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. یاد رکھو فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. ہم نے تم سے جو وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح کا، اگر تم ایمان اور عمل صالح چھوڑ دو گے، نبی کی سنت کو چھوڑ دے گے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کرنے سے دور ہٹ جاؤ گے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. تو یقین رکھو اگر تم ان باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دو، کن باتوں پر؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اسلامی تعلیمات پر اگر چلنا چھوڑ دو گے تو ان تفسدوا فی الارض، پوری زمین میں فساد پھیل جائے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. اگر تم نے، ہم نے جو وعدہ کیا ہے، جو باتیں کہی ہیں کتاب و سنت کی پر جو ہم نے احکام نازل، اگر ان پر عمل کرنا تم چھوڑ دو گے، اب توحید چھوڑ دیے، شرک میں مبتلا، سنت کو چھوڑ دیے، بدعات میں مبتلا، اور شریعت کو چھوڑ کر کے باپ دادا اور یہود و نصارہ کے رسم و رواج کی پابند نہیں کرتے آپ. بیٹا ہے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آئے دوسرے دن ممی آج پیسہ دے دو، کیوں؟ آج ہمارا برتھ ڈے ہے، کیک کاٹنا ہے. کہاں؟ اسکول میں. کیوں؟ سارے بچے برتھ ڈے میں پارٹی کرتے، کیک کاٹے. مجھے کیا خیال ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج سب چیزیں ہو رہی ہیں. برتھ ڈے اللہ اکبر. کتنے، حالانکہ جو لوگ برتھ ڈے اپنے کتے کی بھی برتھ ڈے کرتے ہیں، ہمارے بھی معلوم ہے، اپنے کتے کی بھی برتھ ڈے کرتے ہیں. ارے وہ قوم تو اپنے کتے کی بھی برتھ ڈے کرتی ہے یار، بندر کو پالا اس کا بھی برتھ ڈے کرتا ہے. اگر وہ کرتے جو نبی نے کیا تھا، ابو بکر عمر نے کیا تھا، وہ سفید چمڑی والا، خنزیر خور، شراب پینے والا، بندروں کی زندگی گزارنے والا، اس کا کلچر اتنا پسند پڑ گیا. کتنی حیرت کی بات ہے. وَدْ میں تم ہونا سارا تو تمدن میں عروج. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود. ہم کون سا مسلمان رہ گئے میرے بھائیو؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. اگر یہ اللہ اس کے رسول کی باتوں سے، اسلامی تعلیمات سے اگر تم نے منہ موڑ لیا اور غیروں کے راستے پر چلنے لگے، غیروں کے چلنے پر، ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ہیں. آج سے میں نے دیکھا تقریباً 40 سال قبل بامبے میں ایک مسجد میں گیا، اذان ہوئی، اذان فارغ ہو گئی، لوگ سنت پڑھے، 15 منٹ گزر گئے. جب امام صاحب اقامت ہو گئی تو کہتے ہیں بھائی صفیں سیدھی کر لیجئے، مل کے کھڑے ہو جائیے، بیچ میں خالی جگہ نہ رکھیے، اور اپنی پینٹ اوپر کر کے ٹخنا کھول لیجئے. بدبختی ہے یارو. سوچو
تو سنا تو میں نے بعد میں ٹرسٹی کو بلایا، میں نے کہا بھائی امام کی تنخواہ تھوڑی سے بڑھا دیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا امام ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، صفیں سیدھی کرو تو سنت ہے، مل مل کے کھڑے ہو جاؤ یہ سنت ہے، یہ تو اس کے واجبات میں سے، لیکن امام صاحب کی ایک ڈیوٹی آپ لوگوں نے اور لگائی۔ کہا کیا لگائیں گے؟ امام صاحب کہتے ہیں بھائی اپنی اپنی پینٹ اوپری کر کے ٹخنے کھول لو۔ یہ کون سی سنت میں آیا ہوا ہے؟ بس سوچو، آج امام کو کہنا پڑے لوگوں ذرا اپنا ٹخنا کھول لو تاکہ نماز تمہاری درست ہو جائے، اور نماز کے بعد پھر ماشاءاللہ فولڈر جو ہے پھر کھولنا شروع کیا، پھر لٹکا لیا۔ سارے مولوی تنگ آ گئے، کوئی کسی مولوی کی دعوت قابل قبول نہیں۔ حدیثیں ہم سنائے مونا بہت سخت ہیں، اسلام میں لباس کوئی، اللہ صرف دل دیکھتا ہے۔ کس نے کہا صرف اللہ دل دیکھتا؟ اللہ دل بھی دیکھتا ہے، تمہارا عمل بھی دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، مسلم کی حدیث، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال، تمہاری دولت، شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے۔ کس نے کہا اللہ تعالیٰ صرف دل کو دیکھتا ہے؟ ظالموں، کیوں نبی کی نافرمانی کرتے ہو؟ کوئی نہیں سنتا تھا، لیکن ایک فلم اسٹار، ایک کرکٹ کھلاڑی آیا، مولوی صاحب صرف کہتے ٹخنا کھول لو، اور اس نے ٹانگیں یہاں تک چڈھا پہنا، کیا کہتے تھرڈ فور کی فور تھرڈ، نہیں وہ اور اونچا ہو گیا، یہاں تک آ گیا۔ ایک دن فلم اسٹار جانور جو اسلام اولئک کے کل انعام بل هم اضل، وہ جانور تو کہاں ٹی وی کے اسکرین پر آ گیا، یہاں تک چڈھا پہن کر کے صبح سارے مسلمان نوجوانوں کے چڈھے اوپر ہو گئے، سب کی پینٹیں ختم ہو گئی۔ ذرا بتاؤ تم کس کے پجاری ہو؟ نبی کی سنت علماء کی زبان سے نکلی قابل قبول نہیں۔ تم نے اپنا امام اللہ کو نہیں بنایا، رسول کو نہیں بنایا، تم نے اپنا امام کس سے بنایا؟ کس کو بنایا؟ فلم اسٹاروں کو، کرکٹ کھلاڑیوں کو، جو وہ کر لے وہی ہمارے لیے لباس بن گیا۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک سب کے اتنے اوپر تک چلے گئے کہ اللہ کرے اب اس سے اوپر نہ چلا جائے، ورنہ بے حیائی بے شرمی ہو جائے گی۔ ذرا بتاؤ تو کس کی اتباع ہو رہی ہے؟ جب انسان نبی کی سنت کی کوئی قدر نہ کرے اور دو پیر کے جانوروں کا صیدائی بن جائے، سمجھ گئے نا؟ کسی نے اللہ اکبر، پہلے تو بال کٹے تو چوہا بال کاٹ لے، یہاں اوپر ذرا اٹھا رہے، فیشن نکلا۔ پھر کسی فلم اسٹار نے یا کسی کرکٹ کھلاڑی نے لمبی زلفیں رکھ لی، سارے مسلمانوں پھر اب میڈم کے بال اوپر ہو گئے اور مسٹر کے بال آٹھی پیٹ تک لٹک گئے۔ کس کی اتباع ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، یہ کس کی اتباع ہو رہی ہے؟ کس کو آپ نے امام بنایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے ہیں، یہ جہاں کیا دید ہے لوہو قلم تیرے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، اللہ تعالی نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَنِي، جب تک میری اتباع کرتے رہو گے اس دنیا میں تم سرخرو ہوگے، اور جس دن کسی اور سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور قوم کو اپنا پیشوا راہبر، اپنا آئیڈیل ہوتے ہیں نا، اپنا آئیڈیل اور اپنا قدوہ اللہ کے نبی ہم کو چھوڑ کے تم نے کسی اور کو بنایا، تو وہ ذل و صغار، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے نبی کے اسوے کو چھوڑ کر کے جو کسی اور کے طریقے کو اپنایا، وہ ذل و صغار، ذلت اور رسوائی، پسپائی، لعنت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلط کر دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ کسی قوم نے نہیں مسلط کیا، یہ کتاب و سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے اوپر والے نے ہم پر مسلط کیا ہے،
اور جب تک وہ نہیں ہٹائے گا ہٹ نہیں سکتا کوئی۔ دوستو بات تو سخت ہے دوستو، لیکن میں سمجھتا ہوں ہر ایک ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جب تم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگو گے، کتاب و سنت سے منہ موڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنے لگو گے، تب کیا ہوگا دوستوں؟ ان تفسدوا فی الارض، تو پورے ملک میں پورے زمین پر فساد پھیل جائے گا۔ میرے ساتھ ہو بیٹے، ہمارے ساتھ ہے کہ دل کہیں اور ہے؟ دل یہی ہے نا؟ اس آیت پر ذرا غور کرو، ملک میں فساد اور مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا ذمہ دار اللہ نے کس کو ٹھہرایا؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کس کو؟ مخاطب قرآن والے کو۔ اے مسلمانوں، میں نے ایک قرآن دیا ہے، یہ نبی کا طریقہ اسوہ دیا ہے، اگر ان دونوں سے تم منہ پھیر لو گے، ان کو ترک کر کے کسی اور راستے پر چلنے لگو گے تو ان تفسدوا فی الارض، اب زمین میں کیا ہو جائے گا؟ فساد۔ فساد ہو نہیں جو صرف ہندو مسلم ہو، سب سے بڑا فساد ہے کہ میاں بیوی کی الفت و محبت ختم ہو جائے۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ ماں باپ کی پسند کو چھوڑ کر کے اپنے ہی سے پسند کی شادی کرنے لگے، چاہے دیندار ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ کیا خیال ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں فلاں پارٹی حکومت کرتی ہے، اس سے سب کچھ پیدا ہو گیا، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم نے کتاب و سنت کو چھوڑا، اس لیے اللہ نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کیا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا اس قدر فساد، بگاڑ، جنگ و جدال، لڑائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی کہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتے ناتے بھی تمہارے برقرار نہیں رہیں گے، سالے بہنوئی کی محبت ختم ہو جائے گی، چچا بھتیجے کی محبت ختم ہو جائے گی، ماموں اور بھانجے کی محبت ختم ہو جائے گی، چچا اور بھتیجوں میں لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تمہارے رشتے ناتے بھی برابر۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اللہ، دوسرے ہمارے بھائی نے شادی کر لیا، ارے ہو گئی ہے، شادی کر لیا ماشاء اللہ، کچھ دنوں کے بعد ذرا میاں بیوی کی لڑائی یا ساس بہو کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر اچھے عقیدے والے تو اصلاح کریں، ڈھلمل عقیدہ ہے تو ان سے بتایا، انہوں نے کیا کیا؟ اس کا مطلب کسی نے کچھ کر دیا۔ شادی کے بعد 4 سال تک بڑی الفت محبت کی زندگی، اب آئے دن لڑائی ہو رہی ہے تو کسی نے کچھ کر دیا۔ اب کسی نے کچھ کر دیا، ان سے تذکرہ، انہوں نے ہاں بھائی کسی نے کچھ کر دیا۔ اب تیسرے دوست نے، اور اب پکا ہو گیا کہ واقعی کسی نے کر دیا۔ اب کر دیا تو کون ہٹائے، کیسے نجات ملے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ ایک بابا ہے، ان کی تعویذ بڑی پاورفل ہے۔ اب چلے گئے وہاں، ان سے پوچھے بھائی بتائیں کس نے کیا؟ اچھا فلاں کا کپڑا لاؤ، فلاں کا نام بتاؤ، 25 آدمیوں کو نام لیا، کہیں گے تمہاری فلاں انٹی نے کیا ہے۔ انٹی بیچاری نے نہیں کیا، شیطان نے کہا کس نے کیا؟ انٹی۔ اب انٹی سے بڑی دشمنی کسی اور، ذرا کیا خیال ہے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ ہو رہا ہے نا؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتے ناتے بھی تمہارے برقرار نہیں رہیں گے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ چونکہ تم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ آگے ذرا سنو، یہ تو ہمارے معاشرے میں ہوا۔ معاشرے میں کیا ہوا؟ فساد، لڑائی، جنگ و جدال، حرام کاریاں، نافرمانیاں، ایک دوسرے سے کنارہ کشی، سارا بگاڑ ہو گیا بھائی، فساد ہوا نا، معاشرہ خراب ہو گیا۔ اب آگے
شخصی طور پر لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا غور سے سنو. یہ تو معاشرتی زندگی پر، معاشرے میں فساد پھیل گیا. کیوں پھیلا؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. اور شخصی طور پر آپ کے دل پر کیا ہوا؟ اب غور سے سنیں. اولئک لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے رحمت کا دروازہ بند کر دیا، برکت کا دروازہ بند کر دیا، اپنی مدد کا دروازہ بند کر دیا. لعنہم اللہ، اور اللہ نے اپنے غضب اور لعنت کا دروازہ ان پر کھول دیا. خدا سے تم کٹے اور خدا نے رحمتیں روکی، زمین کو خشک کر دی، آسمان سے بارشیں روکی، اب سارا معاملہ ختم. اولئک لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی رحمت و برکت کا دروازہ بند کر کے لعنت کا دروازہ، غضب کا دروازہ، عذاب کا دروازہ ان پر کھول دیا. آگے ذرا سنو. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور دل پر مہر لگا دی. دیکھا آپ نے؟ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. اب ان کے اوپر دو عذاب شخصی طور پر لوگوں کے ذات پر کیسے آنے دل ہوا. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. نمبر ایک، پہلے اللہ نے لعنت کا دروازہ کھولا. نمبر دو، اللہ نے ناراض کیا کیا؟ فَأَصَمَّهُمْ، کانوں کو بہرا بنا دیا. گانے سنیں گے بڑا مزہ آئے گا، سن سکتے ہیں، وہ بھی کہیں کرکٹ میچ ہو یا فٹ بال، کیا فیفا کی فیفا کیا کہتے ہیں قطر کا، وہ ہو تو کیا پوچھا ہے، ایسے بڑے غور سے سنیں گے، سب کچھ سنیں گے. لیکن جمعے کے دن آئیں گے، مولوی صاحب 30 پارے تو قرآن پڑھ ڈالے، وہ کان کا پردہ بند ہو جائے گا. برائیوں کے لیے کان سنے گا اور نیکیوں کے لیے دروازہ اللہ نے کان کا بند. فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے انہیں بہرا بنا دیا. اس کان سے سب کچھ سنیں گے، رات بھر فلمی گانے سنتے رہیں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر رات بھر غیبتیں گالیاں سنتے رہیں گے. لیکن دین کی بات، اگر کام کی بات اللہ تعالیٰ ان کے دل تک نہیں پہنچنے دے گا. اللہ نے ان کے کان کو بہرا. فَأَصَمَّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا؟ بہرا بنا دیا. کان ہے لیکن اچھی باتیں نہیں سنے گا. کیوں؟ اچھی باتیں سنے گے، دل میں اتر جائے گی تو آپ توبہ کر لیں گے. رب کو آپ نے اتنا ناراض کیا کہ آئندہ کے لیے رب نے تمہارے آپ کانوں میں پردہ ڈالی. اور وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور آنکھوں سے کو اندھا کر دیا. آنکھیں سب کچھ دیکھے گی، سب کچھ دیکھے گی، لیکن عبرت حاصل کرنے والی آنکھ کو اندھا کر دیا. سمجھ گئے نا؟ دیکھو گے عذاب، زلزلہ آ رہا ہے، انسان بہ رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں. کرونا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، روڈوں پر انسان تڑپ رہا ہے. انسان وقت بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی بوڑھی ماں کو بیل گاڑی پر، 2 بیل کو کے ذریعے بیل گاڑی پر لے کے جا رہا ہے. راستے میں ایک بیل مر گیا تو بیل کی جگہ پر نوجوان بیٹا خود بائیں طرف بیل ہے اور دائیں طرف آدمی ہے، اور اس طرح سے میلوں سفر کر رہا ہے. کیوں؟ کرونا لگا ہے، کہیں ہمارے ماں باپ مر نہ جائیں. حالت آئی تھی کہ نہیں تھی؟ انسان بیل کی طرف ماں باپ کو بیل بنٹی پر منہ ڈھونڈ رہا ہے. سب کچھ دیکھے، لیکن کیا کرونا دیکھنے کے بعد کوئی بے نمازی بنا؟ کیا خالے بنا؟ نہیں بنا نا. مرتے ہی نے دیکھا اپنے آپ کو سلام کے بجائے یہ مارتا تھا، ہاتھ نہیں کہ یہ مارتا تھا. اور کچھ بدبخت ایسے تھے جو سلام کی جگہ پر پیر ملاتے تھے. یعنی اتنی عقل کام کر رہی ہے، لیکن اتنی عقل کام نہیں کر رہی ہے کہ چلو کہیں ہم کو کرونا لگ جائے، توبہ استغفار کر کے نمازی بن جاؤ. یہ کیوں؟ اللہ نے دل پر مہر لگا دیا، کان پر کو بند کر دیا،
اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ نے ساتھ رمایا وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں کھلی ہیں لیکن عبرت والی آنکھ جو دل میں ہے اللہ نے اس کو اندھا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ تو دوستو، ماحول کے بگاڑنے کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں۔ اصل میں وہ تو پہلے ہی سے مشرک ہیں، اللہ نے پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کی برکت سے انہی مسجدوں کی نماز، انہی مسجدوں کی اذان، انہی مسلمانوں کا تقوی پرہیزگاری، انہی چیزوں کی بنا پر پورے ملک میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا تھا، اور جہاں مسلمان بھی انہی کی طرح بے ایمان ہو گیا تو پورا ملک فساد کا شکار ہو گیا۔ الفت محبت نکل گئی، رحم و کرم نکل گیا، عداوت عام ہو گئی۔ ضرورت ہے دوستو اپنی اصلاح کی۔ ایک آخری بات ممکن ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے۔ ابھی بھائی کو جو سمجھایا سمجھ میں آیا؟ کچھ آ گیا کچھ سمجھ میں؟ اب ایک بات آخری، سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، صحابہ نے جب اللہ سے یہ ساری باتیں بیان کی، دنیا کی ساری قومیں تم پر پل پڑیں گی، ذلیل کریں گی، خوار کریں گی، تمہاری قوت اللہ چھین لے گا، عزت چھین لے گا، ذلیل و خوار کر دے گا، دنیا کی ساری قومیں تم پر غالب آ جائیں گی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اچھا ٹھیک ہے تو غالب آ جائیں گی، تو کیا کوئی ایسا چانس ہے کہ پھر ہم دوبارہ عزت حاصل کر لیں؟ کوئی چانس ایسا ہے، کوئی راستہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پر ہماری کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے، پھر ہم عزت کی زندگی گزارے، غالب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قوت و طاقت عزت بخشے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک ہی شکل ہے، کیا؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، دین کو چھوڑا تو یہ نوبت آئی، دوبارہ دین کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سارے حالات تمہارے اچھے کر دے گا۔ تو ضرورت، اللہ رسول نے ایک جملے میں کیا فرمایا؟ ہاں، نجات کا، دوبارہ عزت کا، قوت کا، طاقت کا، اسلام و مسلمان کے غلبے کا، تمہیں دنیا میں سرخروئی کی زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ کیا ہے؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جس دین کے چھوڑنے کی بنا پر یہ ذلت رسوائی تم پر مسلط ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر کے پھر دین اسلام کی طرف آ جاؤ، پکے سچے مسلمان ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے حالات پہلے جیسا کر دے گا۔ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، ایک جملے میں اللہ رسول نے علاج بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عزت نصیب فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کے توفیق دے، لیکن واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دنیا جاتا رہا۔ ہم پھر کہیں گے آج مسلمان سب کچھ کرنے کے لیے تو تیار ہے، جان تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جان دینے سے کام نہیں بنے گا، اپنی اصلاح کرنے سے اور دین کی طرف واپس آنے سے کام بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔